والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ الحمدللہ ہم لوگ 13-14 درس میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الناس، فلاق، قل هو اللہ احد، تبت یدا، یہ سب تجوید کے ساتھ پڑھے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تجوید کے قواعد بھی بتا چکے ہیں اور اس سے ہم مستفید بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ سامنے سے جاؤ، سامنے دیکھیں، سامنے۔ چلو شروع کرا যাক سورۃ الفاتحہ، তারপর আমরা পৌঁছাবো ইজা জাআ নাসরুল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن
شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كان توابا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اتنی سورہ تو سب کو یاد ہے نا؟ اچھا، سورۃ الفاتحہ میں کوئی ایک فضیلت، سورۃ الفاتحہ کی کوئی ایک فضیلت میں بہت حدیث بیان کیا ہوں، اس کا نام بھی ذکر کیا ہوں، کوئی ایک نام، کوئی ایک حدیث فضیلت سورۃ الفاتحہ؟ جی مختصر، ماشاءاللہ. سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے منفرد ہو، امام ہو، مقتدی ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورۃ الفاتحہ نماز نہیں پڑھی، نماز میں نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں ہے نا. تو ہر رکعت میں ہر بندہ کو نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے اکیلا ہو، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں. اچھا، سورۃ الفلق اور ناس، اس کی کوئی فضیلت کی حدیث؟ میں تجوید کے ساتھ ساتھ مختصر سی تفصیل یعنی فضیلت اور مختصر سی تفسیر. سورۃ الناس اور فلق کی کوئی ایک فضیلت؟ جی فضیلت ہے نا، اس کا ہے، اس کا ماشاءاللہ. ناس فلق بتا دیے، ہر فرض نماز کے بعد سورۃ الناس فلق قل هو الله احد ایک بار ہے کہ نہیں؟ مغرب اور فجر میں تین بار. اور اس کا سورہ کا نام ہے معوذتین، جن کو دور کرنا، نظر بد کو دور کرنا. یہ سورۃ الناس اور فلق دم کریں، فائدہ ہے اس میں. اچھا، سورۃ القل هو الله احد، سورۃ الصمد، احد بھی کہتے ہیں، اس کی کوئی فضیلت؟ تین بار پڑھے تو ایک قرآن ختم ہوتا ہے.
ہاں ماشاءاللہ 3 بار پڑھے تو 1 قرآن ختم کا ثواب ہے، 10 بار پڑھے تو اللہ رب العالمین جنت میں ایک محل بنائے گا، ہاں، اور ہر نماز کے بعد 1 بار، فجر اور مغرب میں 3 بار، ہے کہ نہیں؟ اچھا، تبت یدا ابی لہب، اس میں کیا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ جب کھلے عام دعوت دیے کہ کل لا الہ الا اللہ، ایک مثال بیان کیا اللہ کے نبی نے کہ صبح جب آواز دی کفار مشرک کو، تو صبح صبح آواز جو لوگ خطرناک آواز سمجھتے ہیں، تو پھر آ گئے پہاڑ کے نیچے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں سے میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے مسلح یعنی ہتھیار کے ساتھ فوج ہے، تم لوگوں پر اچانک حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ کہا کیونکہ آپ جھوٹ بولتے نہیں، آپ کا جھوٹ کبھی نہیں بولتے سنا، آپ صادق ہیں، آمین ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے دعوت دی کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، مرنے کے بعد اگر نہیں پڑھو گے تو مرنے کے بعد تم سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ تب جا کر کے سب سے پہلے کس نے دشمنی کی؟ چچا ابو لہب نے، تبت یدا ابی لہب۔ تو اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی جب دعوت دی کھلے عام، تو خود کے چچا، اپنے ہی چچا نے اس کو بغاوت کی۔ تو اللہ رب العالمین نے جس طرح ابو لہب نے نبی پر بد دعا کی، وہ بد دعا ان کو لگ گیا، گھما کے ان کو لگے۔ اس لیے کسی کو بد دعا نہ دو، کسی کو گالی نہ دو، وہ بد دعا گالی آسمان میں گھومتا رہے گا، جب کسی کو نہیں لگے گا کس کے اوپر آئے گا؟ جو گالی دیا ہے، جو یہ کیا ہے اسی کے اوپر آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے بد دعا گالی بہت زبان سنبھال کے، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہے سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں ایک چیز کی خبر ہے، وہ کون سی چیز کی خبر ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ایک چیز کی خبر دی ہے، تو وہ کون سی چیز ہے؟ جی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، جب فتح مکہ ہوگا، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں گے اے نبی دین کے اندر لوگ ذوق در ذوق شامل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو آپ اللہ رب العالمین کے تسبیح و تحمید کریں اور استغفار کریں۔ انہ کان توابا، اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے نا؟ تو اس صورت میں ایک مختصر سی خبر ہے، کیا خبر دیا گیا اس میں؟ جی، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ جی جی، سورہ مکمل طور پر سورہ نازل ہونے والے میں کون سی سورہ ہے؟ پہلی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ سب سے مکمل طور پر پہلی سورہ نازل ہوئی ہے، اور سب سے آخری مکمل طور پر سورہ کون سی نازل ہے؟ سورۃ اذا جاء نصر اللہ۔ اس کے بعد بھی آیت نازل ہوئی لیکن ٹکڑا، لیکن مکمل طور پر آخری سورہ نازل کون سی ہوئی ہے؟ یہ سورۃ نصر، اذا جاء نصر اللہ، اور پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ۔ تو سورۃ النصر میں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا خبر ہے۔ بعض صحابی سمجھ گئے تھے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اللہ رب العالمین کے تسبیح تحلیل کریں اور اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا خبر دیا گیا ہے کہ آپ نہیں رہیں گے، آپ ہے کہ نہیں؟ ایک مشہور واقعہ ہے اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں، تو بات یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس میں مختصر خبر دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی۔ ادھر کیمرہ کے سامنے مت آئیے، ہے نا؟ تو یہ ہے چند صورتیں اور اس کے مختصر سی تفسیر اور اس کے فائدے۔ انشاءاللہ اگلے جمعرات کو اذا جاء سے اور قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، اس کے مکمل ترجمہ اور قل یا ایھا الکافرون تجوید کے ساتھ تلاوت بھی کریں گے اور ترجمہ بھی
دیکھیں گے، تفسیر بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت باقاعدہ روزانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمارے گناہ ہو چکے اس کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔